أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج ہم ایمان کے بارے میں جانیں گے۔ ایمان کے معنی کیا ہیں اور ایمان کی شرطیں کیا ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایمان کے معنی جاننا۔ کیسا جاننا؟ اس کی دو شرطیں بتائی گئی ہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، یہ ایک ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا۔ یہ دو شرطیں بتائی گئی ہیں۔ اب دیکھیے ہم جو ہے نا جاننے کے لیے ایک سسٹم فالو کرتے ہیں، اس سسٹم سے ہم جو ہے نا جان رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ایگزامپل لے لیجیے آپ، اگر ہمیں ایک بچے کو ABCD سکھانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دکھاتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، اسے سناتے ہیں، اسے بولنے بھی لگاتے ہیں۔ ہم تین چیزوں کا استعمال کرتے، اس کی زبان کا بھی استعمال کرتے، اس کی آنکھوں کا بھی استعمال کرتے اور اس کے کانوں کا بھی استعمال کرتے۔ اور پھر آگے چلے جائے، تھوڑا بڑا ہو جائے وہ تو اسے ٹیبل سکھاتے ہیں، 2 1 2 2 2 4۔ آگے اسے جو بھی چیزوں کا جانتا پن دلوایا جانا ہوتا ہے وہ دلوایا جاتا ہے۔ تو کن چیزوں کا یوز کرتے ہیں؟ اس کی زبان کا بھی استعمال ہوتا ہے، کانوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آنکھوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے الفابیٹس کا جانتا پن حاصل ہو جائے۔ جب وہ یہ تین چیزیں صحیح سے استعمال کرتا ہے تو پریکٹس کرنے کے بعد اسے جانتا پن حاصل ہو جاتا ہے، اور جب جانتا پن حاصل ہو جاتا ہے تب اسے ٹیبلز آ جاتے ہیں، تو وہ ٹیبلز پہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو پھر اسے پلس مائنس انٹو ڈیوائڈ سکھایا جاتا ہے۔ پھر وہ 10th میں جاتا ہے، سوشل، میتھ، سائنس، وہ ساری چیزوں سے ایک ساتھ آتی ہے۔ تو بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ جانتا پن کیسا حاصل ہو رہا ہے۔ تو پھر ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ تو یہ تین چیزوں کا استعمال ہونا۔ تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ کیسا جاننا؟ زبان سے اقرار بھی ہونا اور دل سے تصدیق بھی ہونا۔ تو پھر کس کے بارے میں جاننا؟ حدیث جبرائیل میں کیا بتایا گیا؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا مطلب نہیں بھائی ہم تو ایمان لا لیے بول کے نکل جا رہے، شرط ہے، زبان سے اقرار ہے، خالی تصدیق بھی ہونا، تب جا کے ایمان حاصل ہوتا۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے بولے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لائے بول کے آگے نکل جا رہے، پر بہت سپیڈ میں ہے۔ کیا ایمان لانا تھا؟ ایمان کی شرط کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہونا ہے، دل سے تصدیق ہونا ہے۔ تو اقرار کیا کرنا تھا؟ تصدیق کیا کرنا تھا؟ جانتا پن کیا حاصل کرنا تھا؟ اللہ کے بارے میں جانتا پن حاصل کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کانوں کا بھی استعمال کرنا ہے، آنکھوں کا بھی استعمال کرنا ہے اور زبان کا بھی استعمال کرنا ہے۔ تو جانتا پن حاصل کرنے کے لیے علم چاہیے۔ وہ جو بچے کو ABCD پڑھایا گیا، 1 2 3 پڑھایا گیا، پیرنٹس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ اسے جو ہے نا انجینئر بنایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے۔ تو وہ آبجیکٹیو کدھر ہے؟ آج سے 20 سال آگے ہے۔ وہ 20 سال کے بعد ڈاکٹر بنے گا، وہ 20 سال کے بعد انجینئر بنے گا، تو اسے ابھی سے ABCD پڑھایا جا رہا ہے، 1 2 3 پڑھایا جا رہا ہے۔ آبجیکٹیو کیا ہے؟ 20 سال کے بعد ڈاکٹر بنایا جائے۔ تو وہ آبجیکٹیو پر 20 سال لگ رہے، پیسے لگ رہے، جانتا پن حاصل دلایا جا رہا ہے، تو اس کو ٹیوشنز لگائے جا رہے ہیں، اسکول بھیجا جا رہا ہے، یوٹیوب ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ اسے 20 سال کے بعد
جانتا پن MBBS کا دلانا ہے. 20 سال کے بعد اسے جانتا پن حاصل کرنا ہے، تو یہ اتنی تیاریاں ہو رہی ہے. اور اللہ کو جاننا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی اس کا استاد نہیں ہے، کوئی اس کے ٹیوشنز نہیں ہے، کہیں کچھ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو اللہ کو جاننا ہے. اللہ کو کیسے جانیں گے؟ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے. کیا چیزوں کا اقرار کرنا ہے، کیا چیزوں کی تصدیق کرنا ہے؟ یہ حدیث جبرائیل سے دین ہے، یہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے. جب اللہ کو جانیں گے نہیں تو خبر کے سوال ما دینکا میں فیل ہو جائیں گے، من ربکا میں بھی فیل ہو جائیں گے. اللہ کو جاننے کا حق یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے. جو رسول کو جانے گا وہ اللہ کو جانے گا. جو اسکول کی طرف جائے گا، کالج کی طرف جائے گا تو وہ MBBS کو پہچان لے گا. جو رسول کی طرف جائے گا وہ اللہ کی طرف جائے گا. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے رسول کا دامن چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ کا علم ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ میں مروں تو مدینے میں مروں. مدینے میں مروں مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم لائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان لائی ہے، جو جانتا پن ہمیں دیا ہے، وہ جانتے ہوئے پن میں مروں. چاہے وہ کہیں بھی مرے، انڈیا میں مرے یا افغانستان میں مرے، کہیں بھی مرے، اگر وہ جانتا پن حاصل ہے اسے، اس ٹائم پہ اس کی روح قبض ہو جائے تو وہ مدینے میں مر رہا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. تو بات کیا ہے؟ رسول کے قریب ہوں گے تو علم حاصل ہوگا، علم حاصل ہوگا تو جانتا پن حاصل ہوگا، پھر اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا ہوگا. اب ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کن کے بارے میں ہے؟ جو اللہ کو جان کر پہچان کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 83، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب یہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ جاننے والوں کی کیفیت ہے. اور جو بغیر جانے کے انہیں پوری تفسیر پڑھ لیا، پورے قرآن معنوں سے پڑھ لیا، کوئی تبدیلی آئی اس کی کیفیت میں، کچھ چینج آیا. اب آگے دیکھ لیجیے، یہ آنسو کیوں جاری ہوئے یہ بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ. یہ اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے، انہوں نے جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، حق بات پہچان لی ہے. حق بات کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. جو اللہ کو پہچان لے ان کی کیفیت ہے یہ. اب یہ حق بات پہچان لے کے آگے اور ایک کام کرتے ہیں، وہ بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ. پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے رو لیتے ہیں. کیوں رو لیتے ہیں انہوں؟ کیونکہ حق بات کو جان لیے، پہچان لیے، اب دعا میں لگ جاتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ رکھ لے جو تیری سچائی کی گواہی دینے والے ہیں. دعا کیا کر رہے ہو؟ مولا ہم ایمان لا لیے، تیری سچائی کی گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ لے، ان کی جماعت میں ہمارا نام لکھ لے. تو آج بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. تو کیسا جاننا؟ جیسا جاننے کا حق ہے ویسا جاننا. اسی سے میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سننے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.